الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ درس قرآن کریم، اور آج جو موضوع ہے ہمارا وہ قرآنی آیات میں شیطان کے متعلق جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ مبارکہ یاسین میں ارشاد فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوا کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے فرزند، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو گے، شیطان کی بندگی نہ کرو گے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ انسان کے بعض دشمن چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرا دشمن ہے یا نہیں ہے۔ بسا اوقات بڑے عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے، اس کی دشمنی آشکار ہوتی ہے، اس کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جس کی دشمنی میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ بہت بڑی نادانی ہوگی انسان کی کہ وہ اپنے دشمن کو دوست سمجھے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ انسان بڑا بے وقوف ہے، وہ انسان بہت ہی بدقسمت ہے جو شیطان سے دوستی کر لے، جو شیطان کا فرما بردار بن جائے۔ شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے، لہذا وہ دشمنی والے کام انجام دیتا ہے، وہ انسان کو برباد کرتا ہے، اس کی دنیا بھی اور اس کی آخرت بھی برباد کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے، برے کاموں کی طرف بلاتا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرمایا قرآن کریم نے آیت نمبر 169 میں، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک شیطان تمہیں برے کام کی طرف بلاتا ہے اور بدکاری کی طرف بلاتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہو جو غلط بات ہے، جو غلط بات ہے اس کی نسبت خدا کی طرف دو۔ یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار نہ ہوں، اللہ کے عبد نہ بنیں، بلکہ ہم بد کردار بنیں، برے کام کریں، اور شیطان ہمیں اکساتا ہے ان کاموں کے لیے۔ اب جب شیطان ہمیں اکساتا ہے، برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت جب ہم دیکھیں کہ شیطان ہمیں برائی کی طرف بلا رہا ہے، تو قرآن کریم نے سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 200 اور آیت نمبر 201، مسلسل 2 آیتیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب شیطان کا کوئی وسوسہ تمہارے پاس آئے، شیطان آئے تمہیں وسوسہ کرنے کے لیے، گناہ کی طرف بلانے کے لیے، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو، فوراً اللہ سے پناہ مانگو، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان رجیم کے شر سے، نہ فقط زبان سے ہم یہ کہیں بلکہ اپنے عمل میں بھی اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ پروردگارا، شیطان جو میرا کھلا دشمن ہے وہ مجھے وسوسے ڈال رہا ہے، وہ مجھے گناہ کی دعوت دے رہا ہے، تو ہی مجھے بچا لے اس کے شر سے، تو ہی مجھے اس خبیث اور کمینے دشمن کے شر سے بچا لے، اور تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ جب ہم کہیں گے تو اللہ ہمیں یقیناً اپنی
پناہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب شیطان کا کوئی وسوسہ دیکھو تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگو، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے اور خشیت الہی ہے، وہ جب شیطان کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، شیطان کی کوئی علامت دیکھتے ہیں تو فوراً خدا کی یاد میں چلے جاتے ہیں، فوراً خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا سے پناہ مانگتے ہیں، خدا سے مدد طلب کرتے ہیں، اور خدا بھی انہیں پناہ دیتا ہے۔ جو خدا کی پناہ مانگتے ہیں خدا انہیں پناہ دیتا ہے۔ شیطان رجیم کے شر سے وہ خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں پناہ دیتا ہے اور انہیں رجیم شیطان کے شر سے محفوظ کرتا ہے، انہیں بصیرت عطا کرتا ہے، انہیں بینا بنا دیتا ہے، وہ شیطان کے وسوسے سے، شیطانی جال سے باہر نکل جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر فریب کمزور ہوتا ہے۔ جب انسان خدا کی پناہ مانگے، وہ شیطان اس کمزور جال میں کمزور لوگوں کو پھنسا دیتا ہے، جن کا ایمان کمزور ہو، جن کا عقیدہ کمزور ہو، جن کا خدا پہ بھروسہ نہ ہو، جو شیطان کے خود بندے بننا چاہیں، جو خود شیطان بننا چاہیں، شیطانی صفات ہوں، ان کو شیطان آسانی سے اپنی جال میں پھنسا دیتا ہے۔ لیکن جو خدا کو یاد کریں، جو اللہ کی پناہ مانگے شیطان کے شر سے، وہ کبھی بھی شیطان کے جال میں نہیں پھنستے، اس لیے کہ شیطانی جال بہت ہی کمزور ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطانی جو جال ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ شیطان ہمیں برے کاموں کی طرف بلاتا ہے۔ کون کون سے برے کام ہیں جن کی طرف شیطان ہمیں بلاتا ہے؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، شراب، جوا، یہ جو بخت آزمائی ہوتی ہے، جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں ڈھارا لگانا، قسمت آزمائی، یہ سب شیطانی عمل ہیں، یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، دوری اختیار کرو ان شیطانی کام سے، شراب سے، جوئے سے، بدکاری سے، یہ جو گناہ کے کام ہیں ان سے دوری اختیار کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم سعادت کی منزل